जी व्यूअर्स, वेलकम आफ्टर द ब्रेक के बाद हम आपके साथ दोबारा मिल रहे हैं। एक चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करके गया था कि प्रोफेसर नजीर साहब ने मरीजों के रिहैबिलिटेशन यानी उनकी दोबारा रिकवरी या सेहतयाबी के सिलसिले में चंद इंतहाई अहम चीजें जो है वो पॉइंट आउट की हैं कि ऑपरेशन तो सर्जन ने कर दिया, उसके बाद बेशुमार इदारे होने चाहिए, उसमें उसका बोलने से लेकर चलने तक, बाजू के इस्तेमाल से लेकर टांगों पैरों के इस्तेमाल तक तमाम चीजें हम आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, आप इन तमाम चीजों की डेवलपमेंट से मतलब आगाह है, लेकिन हमारे आम मुआशरे के अंदर ये चीजें अभी उस तरह नहीं है। डेफिनेटली एक शोबा जिसे पैरामेडिकल साइंसेस कहता है, जहां हमें टेक्नीशियंस की जरूरत होती जो डॉक्टर की जेर निगरानी काम करें, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को और पब्लिक को बताइए ताकि एक कंसेंसस, एक चीज डिवेल्प हो कि हमें ये चीजें डेवलप करने की जरूरत है पैरामेडिकल साइंसेस की, ताकि बाद में न्यूरोसर्जरी के अलावा बाकी शोबों में भी उतनी ही रिहेबिलिटेशन की जरूरत, लेकिन यहां तो खासतौर पर बहुत अहम हो जाती है। बजाय इसके कि एक फैमिली घर में सफर करे, घर वाले के जी अब बच्चा है या बड़ा है, एक्सीडेंट के बाद मफलूज होकर बिस्तर के ऊपर पड़ गया है, उसको बिस्तर से खड़ा करने के लिए जिन इदारों की जरूरत है आप उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट और पब्लिक के बहुत ज्यादा, ये रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज़ें अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं। फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट तो हैं, फिजियोथेरेपी का वो बेसिक चीज़ें जो है, कोई किसी का एक बाजू कमज़ोर है, टांग कमज़ोर है, उसकी एक्सरसाइजेस करवाने के लिए तो फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेन है, लेकिन आगे बहुत सारे और फील्ड हैं, जैसे एक ये आपकी ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन है, फिर इसके साथ साथ स्पीच थेरेपी है, फिर इसी तरह के साथ इनके दूसरे अदारे जो हैं, इनको जब तक वो अपना काम करना नहीं शुरू कर देते लोग उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, घरों में तो हम ऐसे लोगों को रख नहीं सकते, लेकिन इस तरह के कोई यूनिट हमारे पास नहीं है रिहेबिलिटेशन सेंटर। आप समझते हैं कि इनको डेवलप करने की वाकई बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीजें यही है, क्योंकि डॉक्टर्स तो हमारे पास बहुत है, अच्छे अच्छे सर्जन भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारे सिस्टम में काफ़ी देर से ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सपोर्ट है, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन देखिए, एक सिस्टम पहले हमारे पास गवर्नमेंट ने डेवलप किया जो पहले नहीं था। आपकी इजाजत से जी जरूर। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन साहब आप बोल रही हैं? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था अपने बारे में। जी जरूर। सर, एक्चुअली मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो अप्स एंड डाउन होता रहता है डेली रूटीन में। जी जी। ठीक है, उसके बाद मेरे से 2 साल से कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है कि बिल्कुल छोटी सी माइनर से भी कोई टेंशन होगी ना, मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो जाता है। मैं बैठी तो होती हूँ लेकिन मेरा ध्यान कहीं और होता है और हर चीज बिल्कुल सुन्न होती है, मुझसे कोई काम नहीं हो पाता दिमागी तौर पर। और टेस्ट वगैरह भी करवाए, MRI बिल्कुल ठीक आया है। उससे पहले मैंने भी कहा था कि आपके दिमाग के 2 नर्व जो है वो डेड है, लेकिन 6 माह के बाद मैंने रिकवर किया। लेकिन अब फिर कुछ अरसे से ऐसे कि जरा से भी टेंशन होती है, मैं बेहोश हो जाती हूँ या मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। थैंक यू वेरी मच आयशा, आपने बहुत अहम सवाल किया है। व्यूअर्स, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी खातीन, बहुत सारे लोग जो है वो इन चीज़ों से मुतासर होते हैं। खातीन के अंदर तो ये बड़ी आम सी चीज़ हो जाती कि कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, किसी ने गुस्सा कर दिया, कोई झगड़ा हो गया, ऑफिस में कोई झगड़ा हो गया, कोई कोलीग्स के साथ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है। उस सूरत में ये उनका एक रिएक्शन होता है कि वो उस चीज को विदस्टैंड नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बर्दाश्त न करने के हाल जो क्या, वो तो बड़ा सिंपल एक होता था कि रोना शुरू कर देता है कोई बंदा, लेकिन आज वो रोना तो उतना नहीं रह गया। लेकिन ये चीज होती कि अपने बस में नहीं, ब्लड प्रेशर एकदम फॉल कर जाना, जिसको हम वेसोवेगल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, कि आपको कोई चीज आपके दिमाग को, आपके जिस्म को इतनी बुरी तरह डैमेज करती है कि वो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, कॉन्शियस लेवल जो होता है वो लूज हो जाता है। इसमें जरूरी चीज होती थोड़ा सा अपने आप को तैयार करने की, अपनी एक तरीके से सेल्फ ट्रेनिंग करने की। ऐसी चीजें हो सकती हैं और मुझे उसमें क्या कोशिश करनी चाहिए, तो ये सेल्फ ट्रेनिंग के साथ भी इन चीजों के ऊपर काबू पाया जा सकता है। प्रोफेसर नजीर साहब, एक बहुत अहम टॉपिक था जिसका हमारे कॉलर ने भी बात की थी, वो था ब्रेन ट्यूमर्स का। आपने माशाल्लाह सारी उम्र जो है ब्रेन से ट्यूमर्स निकालते गुजार दी है। थोड़ा सा हमें बताइए कि इनकी तादाद क्या है, इंसिडेंट्स क्या है, अलामतें क्या होती हैं और इलाज क्या होना चाहिए। ये ब्रेन ट्यूमर
جیسے جسم کے باقی حصوں میں بھی ٹیومر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اسی طرح برین کے اندر بھی ہو جاتے ہیں. باقی حصوں میں ہمیں جلدی پتہ چل جاتا ہے کسی کے ٹیومر سرفس پہ ہے، اسکن کے اوپر ہے، ٹانگ کے اوپر ہے، تو فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو مریض جلدی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیتا ہے. لیکن برین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سب سے نازک حصہ ہے، اس کی پروٹیکشن بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کی ہے. اتنی سخت ہڈی کے اندر اس کو رکھا ہوا تاکہ اس کے اوپر جو روز مرہ کی چوٹ شوٹ ہے اس کا افیکٹ کم ہو. تو جب برین کے اندر ٹیومر ڈیولپ ہوتی ہے، ایک وقت جب شروع میں وہ چھوٹی ہوتی ہے اس سے تو بہت زیادہ سائن سمٹم نہیں ہوتے، لیکن جب ایک سائز سے بڑھتی ہے تو پھر مریضوں میں علامات آنا شروع ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے، ایک تو سر درد ہے، لگاتار سر درد اس میں رہتا ہے، گریجولی آہستہ آہستہ اس کی انٹینسٹی یا شدت بڑھتی رہتی ہے. اور سر درد کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ پیشنٹس میں اس کی جو ہے یادداشت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ان کے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ مریض کو جب برین کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، جب بھی کھانا کھائے گا مریض کو الٹی آ جاتی ہے. لیکن ہمارے جو جنرل پریکٹیشنر ہیں یا زیادہ تر لوگ ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ برین کے اندر پریشر بڑھ جائے یا ٹیومر کی وجہ سے بھی الٹی آ سکتی ہے، تو وہ پیٹ کا علاج کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مریض ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اگر کسی مریض میں ہیڈ ایک، وومیٹنگ، اور تیسرا چیز یہ ہے کہ جب دماغ کے اندر پریشر لگاتار بڑھتا رہتا ہے تو اس کا افیکٹ آنکھوں کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں ڈیولپمنٹلی برین کا یہ ایک حصہ ہوتی ہے. جو پریشر برین کے اندر بلٹ اپ ہوتا ہے گریجولی، وہ آنکھوں کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے، نظر پہ تو اس پہ نظر پہ اثر ہوتا ہے، تو مریضوں کی نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی خاص ایریا میں ٹیومر، اگر ایک ایسے حصے میں ہے جو ہمارے ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے یا ایک سائڈ کو کنٹرول کر رہا ہے، تو سائڈ کی ویکنس، اگر ٹیومر لیفٹ سائڈ پہ ہے تو ویکنس اپوزٹ سائڈ کی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ برین میں جو چیزیں ہیں، برین کا جو رائٹ سائڈ کا حصہ ہے وہ لیفٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے، لیفٹ سائڈ کا حصہ رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ پہلے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں ٹیومر کی وجہ سے. سو یہ 4-5 علامات ہیں. اگر کسی مریض میں اکٹھی ہوں، سر درد ہو، دورے پڑتے ہوں، الٹی آتی ہو، ساتھ نظر پہ بھی فرق پڑ رہا ہو اور اس کی یادداشت پہ بھی فرق پڑ رہا ہو، تو ایسے مریضوں کو فوری طور پہ ان کے انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ برین ٹیومر کی سرجری کا جتنی جلدی آپریشن ہو جائے گا، جتنی جلدی آپ ڈائگنوز کر لیں گے، اتنا اس کا رزلٹ بہتر ہو جائے گا. کیونکہ برین کی خاصیت ایسی ہے کہ برین کے اندر جب ڈیمیج ہوتا ہے، کچھ سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ریکور نہیں ہوتے. تو اس لیے بیفور کے وہ جو ٹیومر کے ساتھ ساتھ کا حصہ برین کا افیکٹ ہو رہا ہے وہ پرماننٹ ڈیمیج ہو جائے گا، اس سے پہلے اس کا آپریشن کر دیا جائے تو اس میں نیورولوجیکل ڈیفیسٹ یا یہ پیرالسس وغیرہ کا انسیڈنس بہت کم ہوتا ہے. تو پروفیسر صاحب یہاں ایک چیز بڑی اہم آ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے کہ مریض کو ایڈوائز. اکثر آپ بھی سمجھتے ہیں کسی پیشنٹ کو جب شک بھی پڑتا ہے یا فیملی کو علم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ٹیومر یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی، تو وہ پورے خاندان کے لیے ایک صدمے کی کیفیت بن جاتی. جو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، وہاں پھر ڈائیورجنٹ اوپینین آ جاتی ہے، کوئی دم درود، کوئی یہ، کوئی دیسی، کوئی ولایتی. لیکن سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو کہ دنیا بھر میں آزمایا جا چکا ہے، جس کا بے شمار ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر یہ چیز ہو تو یہ علاج کیا جائے تو یہ. تو مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کا کانفیڈنس وہ کس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ اگر آپ کو یہ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ارلی سٹیج کے اوپر سرجری ہیلپ کرتی ہے. تو میرے خیال میں بہت سارے مریض جو فیصلہ نہ کر سکنے میں وقت ضائع کر دیتے، الٹیمیٹلی ہاسپٹل تو وہ آتے ہی آتے ہیں، پھر کر گھوم کر زیادہ بھی اس سٹیج کے اوپر جہاں پروبیبلی بہت زیادہ اچھی سرجری نہیں ہو سکتی. تو آپ پبلک کو کیا سمجھانا چاہیں گے اس سلسلے؟ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں کچھ سنی سنائی باتوں پہ لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جب مریض آتا ہے تو اس کو ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈائگنوسس ہے، آپ کا یہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. تو ان میں اکثر لوگوں کی رسپانس یہ ہوتی ہے جی فلاں آدمی نے کہہ دیا تھا کہ دماغ کا یا کمر کا آپریشن نہیں کرانا چاہیے، ٹانگیں پیرالائز ہو جائے گی یا بندہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے گا. یہ کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں ہے، یہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. جو لوگ خاص کر دیہاتوں میں یا ایسے سب جو ایریاز ہیں یا زیادہ غربت ہوتی ہے
تو وہاں لوگ ایک دوسرے سے سنی سنائی باتوں پہ زیادہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یا کویک ہوتے ہیں یا پیر ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے تاکہ مریض جو ہے کہ جا کے صحیح طریقے سے علاج کرا لے گا تو ان کا کام تو ختم ہو جائے گا، تو وہ مس گائڈ کرتے ہیں لوگوں کو. میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں جو جیسے انسان چاند تک پہنچ گیا ہے، اسی طرح برین کے اندر جو برین کی سرجری آج کل تو روٹین سرجری ہے، اور پاکستان اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ دوسرے ڈیولپنگ کنٹری کی نسبت پاکستان میں نیورو سرجری بہت اچھے لیول پہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نیورو سرجری بہت ارلی شروع ہو گئی تھی. پاکستان بننے کے فوراً بعد یہاں کراچی کے ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، ڈاکٹر جمعہ، تو وہ اس وقت پاکستان میں سارے مڈل ایسٹ میں کوئی نیورو سرجری نہیں ہوتا جب پاکستان میں نیورو سرجری تھی. پھر پروفیسر بشیر صاحب نے 64 میں آ کے جوائن کیا، پہلے نشتر میں، پھر ادھر آ گئے لاہور میں. اور جتنے نیورو سرجری کے سینٹر اب پاکستان میں اور ملکوں میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے حساب سے ہمارا نیورو سرجری کے سینٹر بہت زیادہ ہے. اور ان میں سے میجارٹی کچھ لوگ تو باہر سے ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں ٹریننگ کا سسٹم جلدی شروع ہو گیا تھا، تو ہمارے اپنے ٹرین کیے ہوئے ڈاکٹر بہت زیادہ وہاں پنجاب کے اندر بے شمار جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل ہیں، جتنے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے اپنے یہاں کے ٹرینڈ ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ باہر سے بھی ٹریننگ لے کے آتے ہیں، لیکن میجارٹی یہاں سے ٹریننگ ہے، اور بڑی اچھی ٹریننگ ہے. ہماری ٹریننگ ہمارے ساتھ سے لوگ ٹریننگ کر کے آج کل کچھ باہر بھی گئے ہوئے مڈل ایسٹ ادر ورکنگ، اور وہاں ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کی ٹریننگ کے، کہ ان کی ٹریننگ کا جو لیول ہے وہ آلموسٹ آپ کے دوسرے ملک ڈیولپ کنٹری کے برابر ہے. پروفیسر نذیر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں اور خوشائند باتیں کہی ہیں. وہ پنجابی جو میں کرتا ہے دل خوش کر دیتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے بارے میں ہر چیز ہم ڈپریسنگ بات کرتے ہیں، یہاں وہ نہیں ہے، وہ نہیں. تو جب کوئی سی چیز کا علم ہوتا ہے کہ جی یہاں کوئی چیز ہے دنیا بھر کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ویوز جیسے کہ آپ نے دیکھا پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس نیورو سرجری کی فیسلٹیز اور الحمدللہ نیورو سرجن ایک سیٹسفیکٹری اور ایک سٹینڈرڈ کی چیزیں یہ موجود ہیں. آپ کو ان کے اوپر فیتھ کرنا چاہیے. اور جو بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اہم چیز کیا ہے کہ وہ جو پیریڈ ہوتا ہے ڈائگنوسس اور آپریشن یا ڈیفائنیٹو مکمل یا صحیح علاج کے درمیان، وہ جتنا کم ہو جائے گا، جتنا ارلی علاج شروع ہو جائے گا اتنا ہی بہتر ہے. ان کو یہاں بلانے کا، ان سے اتنی دانش مندی کی باتیں سننے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا فیتھ ڈیولپ ہو کہ اگر یہ چیز ہے آپ اعتماد کے ساتھ نیورو سرجن کے پاس جائے کہ ٹیومر ہے، ہیڈ انجری ہے، الحمدللہ ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ کا وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں نیکسٹ سیٹنگ میں ہم آپ کے ساتھ کے بارے میں بات کریں گے. ویوز آپ کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ہے doctoronline@kohinoor.tv. آپ اس کے اوپر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. جب پروفیسر صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے ہم آپ کے تمام سوال، آپ کے تمام کوئریز، آپ کے کمنٹ جمع رکھیں گے تاکہ وہ اس کے مطابق آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں. فی الحال اس وقت جو ہے وہ وقت ہو رہا ہے اس پروگرام کے ختم کرنے کا. ہم اس پروگرام کو ابھی ختم کرتے ہیں، دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.